غزوہ خندق۔ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن معرکہ ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مختلف قبائل اور گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی حکمت عملی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کو نمایاں کیا۔ پس منظر: جب کفار مکہ کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑی متحدہ فوج بنا کر مدینہ پر حملہ کریں گے تاکہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے قریش، یہودی قبائل اور دیگر عرب قبائل نے اتحاد قائم کیا۔ اس بڑی فوج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ خندق کھودنے کا مشورہ: جب مسلمانوں کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایک نئی جنگی حکمت عملی پیش کی جو عرب میں اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے تجویز دی کہ مدینہ کے اس حصے کے گرد خندق کھودی جائے جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ یہ تجویز قبول کر لی گئی اور مسلمانوں نے سخت سردی اور بھوک کے باوجود دن رات محنت کر کے خندق کھودی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام میں شریک رہے، جس سے صحابہ کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ دشمن کا محاصرہ: جب دشمن کی فوج مدینہ کے قریب پہنچی تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس حکمت عملی سے ناواقف تھے۔ خندق کی وجہ سے وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خوراک کی کمی، شدید سردی اور دشمن کے مسلسل خطرے نے نہایت کٹھن حالات بنا دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دل گلے تک آ گئے تھے اور ایمان کی سخت آزمائش ہو رہی تھی۔ بنو قریظہ کی غداری: محاصرے کے دوران مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیا اور دشمن کے ساتھ مل گئے۔ اس سے مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں کیونکہ اب اندر اور باہر دونوں طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی مدد: جب حالات انتہائی نازک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ ایک سخت آندھی اور طوفان آیا جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے برتن الٹ دیے اور ان کے حوصلے پست کر دیے۔ دشمن کی فوج خوفزدہ ہو کر منتشر ہو گئی اور بغیر کسی بڑی جنگ کے واپس چلی گئی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی جس نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ نتائج اور اہمیت: غزوہ خندق کے کئی اہم نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1، دشمن کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ آئندہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور ان کا رعب عرب میں بڑھ گیا۔ نمبر 3، یہ جنگ دفاعی حکمت عملی کی ایک بہترین مثال بن گئی۔ نمبر 4، مسلمانوں کا اللہ پر ایمان اور یقین مزید پختہ ہو گیا۔ سبق آموز نکات: غزوہ خندق ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ مشکل حالات میں صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ مشورہ یعنی شورا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نئی حکمت عملی اپنانا کامیابی کی کنجی ہو سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ اختتامیہ: غزوہ خندق اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی جانوں کا دفاع کیا بلکہ ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے ایک بڑی دشمن فوج کو ناکام بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، اتحاد اور دانشمندی کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔